بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول کریم۔ السلام علیکم۔ سسٹمائزڈ ہومیوپیتھی کے آج کے لیکچر میں ہم اسٹیٹس 1 ڈیزیز ان پرسن ڈائگنوسٹک ماڈل میں استعمال ہونے والی ڈیفرنٹ اپروچز پر بات کریں گے۔ ہومیوپیتھی میں ڈیفرنٹ اپروچز کے بارے میں ہومیوپیتھس اپنی اپنی آراء اور نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ اسے نیگیٹیولی بھی لیتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ ڈیفرنٹ اپروچز جو ہومیوپیتھی میں پائی جاتی ہیں، یہ ہومیوپیتھی کی خامی نہیں بلکہ یہ ہومیوپیتھی کی خوبی ہے، اور اس سے ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے دائرہ کار کی وسعت کا پتہ چلتا ہے۔ اسٹیٹس 1 میں جو ڈیفرنٹ اپروچز استعمال کی جاتی ہیں ان میں بینرجی پروٹوکولز، بایوکیمک ٹیشو سالٹس اور آئسوپیتھک ایپلیکیشن جس میں نوسورس کا اور سارکوڈس کا استعمال ہے، ٹاٹوپیتھی اور ڈیفرنٹ کیمیکلز اور الرجنس کا استعمال شامل ہے۔ ان کے علاوہ ڈاکٹر کامپٹن برنٹ کی آرگینوپیتھک اپروچ اور اس کے ساتھ ہی لیون وینیئر کی ڈرینیج اینڈ ڈی ٹاکسیفیکیشن اپروچ بھی اس میں شامل ہے۔ تو ان میں سے چند اپروچز کا مختصر تعارف آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، جبکہ ان کی ڈیٹیل جو ہے وہ انشاءاللہ سسٹمائز ہومیوپیتھی کے جو پریکٹیکل پارٹ کا ہم آغاز کریں گے اس میں اس کی ڈیٹیل بیان کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہم بینرجی پروٹوکولز پر۔ بینرجی پروٹوکولز کیا ہیں اور ان کی ابتدا کیسے ہوئی؟ ان پروٹوکولز کے جو اس طریقہ کار کے جو موجد ہیں وہ لیٹ ڈاکٹر پراسنتا بینرجی ہیں۔ یہ 3rd جنریشن ہومیوپیتھ تھے۔ ان کے فادر اور ان کے گرینڈ فادر بھی ہومیوپیتھ تھے۔ تو انہوں نے اپنے تجربات کی بنیاد پر، ایکسپیرینس کی بنیاد پر ان پروٹوکولز کی بنیاد رکھی جنہیں بینرجی پروٹوکولز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے ڈاکٹر پراتیپ بینرجی جو کہ 4th جنریشن ہومیوپیتھ تھے، انہوں نے اس کام کو آگے بڑھایا اور اس پر مزید کام کیا انہوں نے، اور خصوصاً کینسر کے حوالے سے نمایاں کام کیا، اور مزید انہوں نے اس کو سائنٹیفکلی اور میڈیکلی پروو کرنے کے لیے انہوں نے بینرجی پروٹوکولز کے استعمال سے پہلے اور استعمال کے بعد کینسر کے جو پیشنٹس ہیں ان کے میڈیکل رپورٹس، جدید ٹیسٹ جو ہیں ان کی بنیاد پر، ایویڈنس کی بنیاد پر انہوں نے جو ہے مقالے لکھے اور ان کو انٹرنیشنلی کانفرنسز میں انہوں نے ان کو پیش کیا، اور ان کے کام کو ورلڈ کمیونٹی میں ایکنالج کیا گیا اور اپریشیٹ کیا گیا۔ اب یہ بھی دنیا میں نہیں رہے، البتہ ان کے بعد بھی یہ اسی سال جنوری میں ان کی ڈیتھ ہو گئی، لیکن ان کی بنائی ہوئی جو فاؤنڈیشن ہے پراسنتا بینرجی ہومیوپیتھک ریسرچ فاؤنڈیشن، ان میں ان کے ٹرینڈ کیے ہوئے ڈاکٹرز، ان کے جو ہیں کولیگز جو ہیں وہ اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں اور یہ کام جاری ہے۔ بینرجی پروٹوکولز ہیں کیا؟ یہ ٹوٹلی ایلوپیتھک اسٹائل پر بیس کرتے ہیں۔ اس میں
ڈیزیز ڈائگنوسس کی بنیاد پر اسپیسیفک ڈیزیز کے لیے اسپیسیفک میڈیسن، اسپیسیفک ڈرگ ہم کہیں گے، اسپیسیفک ڈرگ اسپیسیفک پوٹینسی میں دی جاتی ہے، اور ان ڈرگس کی جو ریپیٹیشن ہے اور ان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کا طریقہ کار بھی اسپیسیفک ہے۔ اسے ہم ہومیوپیتھک ادویات کا غیر ہومیوپیتھک استعمال کہیں گے۔ تو یہاں پر میں چند پروٹوکولز کا ذکر کرتا ہوں آپ کے تعارف کے لیے۔ اوسٹیوپروسس ایک مرض، ہڈیوں کا مرض ہے۔ اس کے لیے ان کا جو پروٹوکول ہے وہ سمفائٹم 200 BD ٹوائس اے ڈے، اور اس کے ساتھ کلکیریا فاس 3x میں یہ بھی ٹوائس اے ڈے مسلسل استعمال کرائی جاتی ہے۔ تو اس کی لاجک کو ہم ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کس بنیاد پر اور کیونکہ زیادہ تر تو ہومیوپیتھ جو ہیں وہ سمفائٹم اور کلکیریا فاس کو یوز کرتے ہیں جب ہڈیاں فریکچر ہو جاتی ہیں تو ان کو جلد ریپیئر کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ یہ نسخہ سب ہومیوپیتھ جانتے ہیں۔ تو یہ اوسٹیوپروسس میں اس کی لاجک کیا ہے؟ دیکھیں، اوسٹیوپروسس کیا ہے؟ یہ مرض جو ہے وہ زیادہ تر ایجڈ افراد کو، بوڑھے افراد کو، اور بوڑھے افراد میں سے بھی زیادہ تر جو بوڑھی خواتین ہیں، ایجڈ وومن جو ہیں، ان کو یہ پرابلم زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ایجڈ خواتین کو مینوپاز کے بعد ایسٹروجن ہارمون جو ہے وہ بننا کم ہو جاتا ہے، اس کی مقدار بہت کم ہو جاتی ہے، اور ایسٹروجن ہارمون کے جہاں پہ اور فنکشنز ہیں وہاں پہ ایسٹروجن ہارمون کا ایک فنکشن یہ بھی ہے کہ یہ منرلز کو، کیلشیم، فاسفورس وغیرہ کو بونز میں ڈپازٹ کرتا ہے، اور جب ایسٹروجن ہارمون کم بنتا ہے تو پھر یہ جو منرلز ہیں یہ ڈپازٹ نہیں ہو پاتے بونز میں، اور بونز کی جو ہے ڈینسٹی کم ہو جاتی ہے، بونز کمزور ہو جاتی ہیں اور بآسانی فریکچر ہو سکتی ہیں۔ تو اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر سمفائٹم جو ہے اور کلکیریا فاس جو ہے وہ ایک ٹوٹی ہوئی ہڈی کو ریپیئر کرنے میں ہیلپ کرتی ہے اور اس کے ریپیئر ہونے کے جو پروسیس کو فاسٹ کر دیتی ہے، تو اسی لاجک سے یہ دیکھیں کہ یہ اس کو اوسٹیوپروسس میں استعمال کیا جاتا ہے، بینرجی پروٹوکولز میں۔ پھر مزید دیکھیں کہ اس کو یہ فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ کا نام دیتے ہیں۔ ان کے جو اکثر پروٹوکولز ہیں ان کی 2 یا 3 اسٹیجز ہوتی ہیں۔ پہلی اسٹیج کو وہ فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ کہتے ہیں، اور وہ ایک مخصوص مدت تک جو ہے وہ مسلسل استعمال کروایا جاتا ہے، اور اگر اسے خاطر خواہ فائدے جو حاصل نہ ہو سکیں تو پھر ایک مخصوص مدت کے بعد جو ہے وہ سیکنڈ لائن ٹریٹمنٹ یوز کیا جاتا ہے، اور اگر وہ بھی ایک مخصوص مدت تک خاطر خواہ نتائج نہ دے سکے تو پھر تھرڈ لائن ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اسٹارٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن اکثر جو امراض ہیں ان میں وہ فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ کو ریسپانس کرتے ہیں اور ان سے وہ امراض جو ہیں وہ شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ تو فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ ان کا یہ ہے کہ سمفائٹم 200 BD اور اس کے ساتھ کلکیریا فاس 3x BD، لیکن اگر ایک مخصوص مدت کے بعد جو ہے امپرومنٹ نہ ہو تو پھر اس کے بعد جو سیکنڈ لائن ٹریٹمنٹ ہے اوسٹیوپروسس کے لیے، وہ بھی جو ڈاکٹر جو ہیں وہ ڈیپلی مٹیریا میڈیکو صرف علامات کی حد تک نہیں بلکہ وہ ان کا فزیولوجیکل ایکشن اور پیتھولوجی کو بھی سمجھتے ہیں، وہ صرف دواؤں کے نام سن کے اور مرض کا نام سن کے بہت گہرائی تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ اس کے لیے جو سیکنڈ لائن ٹریٹمنٹ ہے وہ ہے روٹا 200۔ آپ جانتے ہیں کہ روٹا کا جو ہے وہ بونز کے ساتھ اور کارٹیلیج کے ساتھ کیا کنیکشن ہے اور کیا اس کا تعلق ہے، بخوبی جانتے ہیں۔ روٹا 200 BD اور اس کے ساتھ کلکیریا فلور 3x BD استعمال کروائی جاتی ہے اگر فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کارگر نہ ہو تو اس صورت میں۔ اب ان کا ایک دیکھیں اسی سے ملتا جلتا ایک دوسرا میں پروٹوکول آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سلپ ڈسک
ایک عام مسئلہ ہے آج کے دور میں. تو سلپ ڈسک کے لیے ان کا جو پروٹوکول ہے وہ کیا ہے؟ وہ پروٹوکول اس میں بھی یہی پروٹوکول استعمال کیا جاتا ہے، تھوڑی سی چینجنگ کے ساتھ ہے. اس میں سمفائٹم 200 دیتے ہیں بی ڈی ٹوائس اے ڈے، اور اس کے ساتھ ہائپیریکم 200، یعنی اس میں سمفائٹم اور کلکیریا فاس تھی، جبکہ اس میں سلپ ڈسک کے لیے یہ ہر پیشنٹ کو جس سے بھی سلپ ڈسک کا مسئلہ ہو اسے سمفائٹم 200 ٹوائس اے ڈے اور اس کے ساتھ ہائپیریکم 200 ٹوائس اے ڈے یہ دیا جاتا ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہائپیریکم کا نروز کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور سلپ ڈسک جو ہوتی ہے تو اس کا نرو پہ جو پریشر آتا ہے تو اس کی وجہ سے کس طرح پھر پین جو ہے وہ سارے کمر کے ریجن میں اور نیچے ٹانگوں تک وہ جاتی ہے درد، اور نرو جو ہیں وہ ذکیول حص ہو جاتے ہیں ان کے اوپر پریشر پڑنے کی وجہ سے، تو اس میں پھر شیاٹک بھی آ جاتا ہے اور بہت کچھ آ جاتا ہے. تو یہ خالصتاً جو ہے وہ سلپ ڈسک کے لیے ہے، اور مزید اگر اس کے ساتھ شیاٹک پین سٹارٹ ہو جائے تو اس کے لیے الگ سے جو ہے وہ پروٹوکول ہوگا، اور وہ اس کے ساتھ ہی استعمال کروایا جا سکتا ہے، یا الگ سے بھی استعمال کروایا جا سکتا ہے ضرورت کے مطابق. ایک پروٹوکول اور میں آپ کا جو ہے ان کا بینرجی کا آپ کے سامنے رکھتا ہوں، شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ. ڈینگی فیور میں دیکھیں ان کا پروٹوکول کیا ہے. ڈینگی فیور میں ان کا جو فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ ہے وہ ہے یوپیٹوریم پرف کیو میں یہ دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ رسٹاکس 30 دیتے ہیں آفٹر ایوری 3 آورس، ہر 3 گھنٹے کے بعد رسٹاکس 30 کو رپیٹ کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ یوپیٹوریم پرف جو ہے وہ کیو میں استعمال کروایا جاتا ہے. اور بخار کے لیے، ہائی ٹمپریچر کے لیے بیلاڈونا 3C میں یہ استعمال کرواتے ہیں، اور ہر 15 منٹ کے بعد جب بخار شدید ہو تو 15 منٹ کے وقفے سے بیلاڈونا 3C استعمال کرائی جاتی ہے، اور پھر جس طرح اس کی بہتر ہو جائے صورتحال پھر اس کا وقفہ بڑھا دیا جاتا ہے. یہ بخار کے لیے، تیز بخار کے لیے. اور اسی کے ساتھ جو سیکنڈ لائن ٹریٹمنٹ ہے وہ اس صورت میں ہے کہ جب ڈینگی میں ہیموریجک اسٹیٹ آ جائے، بلیڈنگ ہونے لگ جائے ناک سے، تو یا اور ہیموریجک ٹائپ کوئی بھی ہو جائے ڈینگی کی وجہ سے، تو اس میں پھر فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ تو وہ چلتا رہے گا، اس کے ساتھ ہی پھر ایک دوسرا وہ پروٹوکول ساتھ اس کے ایڈ کر دیتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ ہے جی ہیمامیلس 200 اور پلس آرنیکا 3C، یہ دونوں مکس جو ہیں ایک ہی جگہ پر ملا کر یہ ہر 4 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ مریض کو دی جاتی ہے، اور یہ فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ کے ساتھ دیا جاتا ہے. تو یہ صرف میں نے تعارف پیش کیا ہے. مزید جب ہم پریکٹیکل پارٹ میں جائیں گے تو پھر مزید اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے. تو اسٹیٹس 1 ڈائگنوسٹک ماڈل کے لیے فرسٹ اپروچ کے بعد سیکنڈ اپروچ جس کا میں تذکرہ کروں گا وہ ہیں بایوکیمک ٹیشو سالٹس. ان کے بارے میں آپ بخوبی جانتے ہیں، تمام ہومیوپیتھی اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. لیکن اس میں ایک نقطہ جو ہے میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا جو کہ بہت مفید ہے. وہ نقطہ یہ ہے کہ حالت مرض کا 3 کیفیات میں تقسیم ہونا ثابت ہے. نمبر 1 فعلی بگاڑ یا نقص افعال الاعضاء فنکشنل ڈس آرڈرز، اور نمبر 2 ورم یا تمام ورمی کیفیات یعنی انفلیمیشنز اینڈ انفیکشنز، اور نمبر 3 جو ہے وہ تبدیلی ساخت جس میں نو ساخت بھی شامل ہے، یعنی اسٹرکچرل چینجز اینڈ نیو گروتھس. اس میں جو پہلی کیفیت ہے، پہلی حالت کے لیے نیٹرم اور نیٹرم فاس، نیٹرم سلف اور میگنیشیا فاس مفید ہیں، جبکہ دوسری کنڈیشن کے لیے یعنی ورمی کیفیات کے لیے، انفلیمیشنز کے لیے، انفیکشنز کے لیے فیرم فاس، کالی میور، کالی فاس اور کالی سلف مفید ہیں. اور تیسری کیفیت کے لیے یعنی کہ اسٹرکچرل چینجز اور نیو گروتھس کے لیے کلکیریا فلور، کلکیریا فاس، کلکیریا سلف اور سلیشیا مفید ہیں. ان ادویات کو تنہا، سنگل یا باری باری یا ان کو ملا کر بھی دیا جا سکتا ہے. تھرڈ اپروچ ڈاکٹر کامپٹن برنٹ کی آرگینوپیتھک اپروچ ہے. آرگینوپیتھی کے متعلق ہم نے کچھ بات جو ہے اپنے پچھلے لیکچرز میں کی. اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں
تو لیکچر 1 اور لیکچر 2 کے تمام پارٹس کو ضرور سماعت فرمائیں تاکہ سسٹمائز ہومیوپیتھی کے بیسک پلان سے آپ کو مکمل آگاہی ہو سکے۔ ڈاکٹر برنٹ کی اپروچ کو جاننے کے لیے ان کی بکس کو اسٹڈی کرنا چاہیے۔ اگر ہومیوپیتھی کے ہم بنیادی اصول و قوانین کو مد نظر رکھیں تو پھر اسٹیٹس 1 کے لیے میرے نزدیک جو بیسٹ اپروچ ہے وہ ڈاکٹر کامپٹن برنٹ کی آرگینوپیتھک اپروچ جو ہے یہ اسٹیٹس 1 کے لیے بیسٹ اپروچ ہے، اگر ہومیوپیتھی کے اصول و قوانین کو مد نظر رکھ کر ہم چلیں اس صورت میں یہ بیسٹ اپروچ ہے۔ اور ڈاکٹر کامپٹن برنٹ کی جو اپروچ ہے ڈاکٹر جے ایچ کلارک، ڈاکٹر آر ٹی کوپر اور ڈاکٹر سی ایم بوگر بھی ڈاکٹر برنٹ کی اپروچ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ڈبلیو ایچ برٹ نے ہومیو ادویات کو آرگنز، ٹیشوز اور سسٹمز کے مطابق کیٹیگرائز کیا ہے۔ اس کے لیے ڈبلیو ایچ برٹ کے میٹیریا میڈیکا، فزیولوجیکل میٹیریا میڈیکا کا مطالعہ کریں۔ تو مزید اس میں آرگینوپیتھی سے متعلق مزید بھی ہم جو ہے پریکٹیکل پارٹ میں مزید تفصیل کے ساتھ بات کریں گے انشاءاللہ۔